ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد فقال الحكيم في كلامه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی، موضوع کی مناسبت سے بہت سی چیزیں بیان کرنے والی تھی، لہذا آج کے جمعے کا خطبہ پہلے حصہ ایک آیت الہی 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے اور ایک حدیث، تو کوشش کروں گا کہ پہلا خطبہ اسی پہ مکمل ہو جائے اور دوسرا جمعے کے بعد جو انشاءاللہ ایک اور مختصر موضوع ہے آیات الہی اور اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. پارہ نمبر 21 کے اندر یہی ارشاد باری تعالی ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اے میرے حبیب، تلاوت کرو اس چیز کی جو قرآن کریم سے، کتاب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے. جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کی تلاوت کر کے سنا دو. یعنی اللہ کے نبی آیات الہی کی تلاوت کر کے احکام خدا بندی بیان کرتے ہیں. لیکن جن کی فطرت ابتدا اسلام میں صحیح تھی وہ جلد قبول کر لیتے تھے، اور جن کی فطرت مسخ ہو چکی تھی، تبدیل ہو چکی تھی، وہ آیات الہی کا تمسخرہ اڑاتے تھے. اور یہی سورہ یونس پارہ نمبر 19 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 30 ہے، پارہ نمبر 19 ہے کہ وہ لوگ کون تھے جو آیات الہی کا تمسخرہ اڑاتے تھے اور دنیا میں ان کے حالات ملتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کی آیات کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، احکام الہی کو جھٹلایا. فقط دنیا میں اللہ نے قرآن کے اندر موجود ہے کہ وہ دنیا میں کیسے لوگ تھے، اور فقط دنیا میں نہیں ہے، آخرت کے دن بھی یہ دوبارہ یہی الفاظ بیان کیے جائیں گے کہ وہ لوگ کون تھے جو آیات الہی کا مذاق اڑاتے تھے. بہت بڑی فصاحت و بلاغت پر مبنی آیت ہے جس کی گہرائی میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جس کا ظاہری ترجمہ بھی اس چیز کی اشارہ کر رہا ہے اور نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ لوگ کون تھے جو آیات الہی کا تمسخرہ کرنے والے تھے، اور دنیا میں کیا ہوگا اور آخرت میں کیا ہوگا، دونوں لحاظ سے تذکرہ ہے. فرمایا پارہ نمبر 19 ہے، آیت نمبر 30 ہے، سورہ فرقان ہے. اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذونی ھذا القرآن مہجورا. کہ اللہ کے رسول فرماتے تھے، یا رب، اللہ کے رسول فرمائیں گے کیا، یا رب، اے میرے پروردگار، ان قومی، میری قوم، اتخذونی ھذا القرآن مہجورا، اور فرمایا میری قوم باقی قرآنی آیات کو جھٹلاتی ہے، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا. ھذا القرآن، اسی قرآن کو پڑھنا، اسی ھذا میں یہی ہے، ھذا کا معنی اسی قرآن کو پڑھنا ترک کر دیا تھا. یہ کب فرمائیں گے؟ دنیا میں تو وہ آیات الہی ہیں لیکن آخرت کا تذکرہ ہو رہا ہے، قیامت کا دن ہوگا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت موجود ہوگی تو کیا کہا جائے گا؟ یہی کہا جائے گا کہ اللہ کے نبی فرمائیں گے، وقال رسول، اللہ کے نبی رسول فرمائیں گے، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذونی ھذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم دنیا میں انہوں نے قرآن کا مذاق اڑایا ہے، قرآن کو ترک کر دیا ہے، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. سب آپ پڑھ لیجیے.
کریں. میں نے یہ حدیث بلکہ رسالہ اعتقادیہ احسن الفوائد کی شرح اور شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اس کو سند کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن وہاں 3 چیزوں کا تذکرہ ہے. ایک مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، قیامت کے دن یہ شکایت بھی کرے گی اور سفارش بھی کرے گی. ایک عالم دین وہ جو علماء میں ہوتا ہے اور اس سے لوگ دینی مسائل نہیں پوچھتے، وہ بھی شکایت بھی کرے گا، اگر پوچھنے والے ہوں گے تو سفارش بھی کرے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آل محمد کے غلام بھی قیامت کے دن شفاعت کریں گے. آل محمد کی شفاعت میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو تیسری شیخ صدوق علیہ رحمہ نے جو حدیث نقل کی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. سفید لفافے میں غلاف میں موجود ہوگا اللہ کے دربار میں. جنہوں نے قرآن سے نفرت کی ہے، روگردانی کی ہے، شکایت کرے گا. لیکن آیات الہی نے بالکل صحیح آیات ہے جس میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے. اور اس کی تفسیر کیونکہ تفاسیر میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس کا ظاہری ترجمہ دیکھا جائے تو یہی ہے وقال رسول، اللہ کے رسول فرمائیں گے کیا؟ یا رب، اے میرے پروردگار، امت موجود ہوگی، قیامت کا دن ہوگا. انا قومی، میری قوم، بے شک انا قومی، میری قوم، اتخذونی ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کو اشارہ کر کے فرمائیں گے اسی قرآن کو جس کو تو نے میرے دل پہ نازل کیا تھا پڑھنا چھوڑ دیا تھا. ایک تو قرآن اگر شکایت کر دے اور اللہ کے رسول بھی شکایت کر دے، اور اس چیز کی نشاندہی ہے کہ ایک دن قیامت کا دن ہوگا تو قرآن شکایت کرے گا، اللہ کے نبی بھی شکایت کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آنے والی خبر دی جا رہی ہے، قیامت کے دن کی خبر دی جا رہی ہے. یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا نے قرآن سے نفرت کی ہے، قرآن سے روگردانی کی ہے، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. قرآن جیسی کتاب نہیں ہے تو قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، تب وہ شکایت ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی جب شکایت کریں گے وہ بھی قرآن کی آیت، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. دنیا میں لوگوں نے روگردانی کی ہے، نفرت قرآن سے نفرت کی ہے، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. تب قیامت کے دن ایک واقعہ اللہ نے فرما دیا، قرآن سے نفرت ہے، لوگوں سے بیزاری ہے، تو یہی شکایت اللہ کے نبی نے جو کی ہے اللہ نے قرآن بنا کے نازل کیا ہے. آنے والی خبر دنیا کی خبر نہیں ہے، قیامت کی خبر ہے کہ لوگ پڑھنا چھوڑ دیں گے، سننا چھوڑ دیں گے، قرآن پسند نہیں کریں گے. یہی اللہ کے نبی قیامت کے دن شکایت کریں گے. تو دوسری دنیا والی آیت کیا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، یہ دنیا والی آیت ہے. جب اللہ کے نبی پہ قرآن نازل ہوگا نا تو وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان پہ قرآن کی بینات، آیاتنا بینات، واضح محکم آیات کی اللہ کے نبی تلاوت کرتے تھے کہ یہ کام کرو، یہ کرو، یہ کرو. جب قرآن نازل ہوا تو لوگ کیا کرتے تھے؟ آیات جب تلاوت کی جاتی تھی تو لوگ بڑے بڑے چوکی، بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے عرب کے رئیس کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا تبدیل. تو یہی کہتے تھے، اللہ فرما رہا ہے جو میری طرف رجوع نہیں کرنا چاہتے، جو دین کو پسند نہیں کرتے تھے، جو قرآن کو پسند نہیں کرتے تھے، جو اللہ کے نبی کی رسالت کا ظاہری طور پہ تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن اندرونی طور پر قرآن سے نفرت کرتے تھے، جن کے دل میں فطور ہوتا تھا، جن کے دل میں مرض ہوتی تھی، جن کے دل میں فتنہ ہوتا تھا، اور وہ لوگ کیا کرتے؟ واضح آیات ہیں، جب قرآن آیات محکمات سنائی جاتے تھے، قال الذین، وہ لوگ لا یرجون لقاءنا، کہتے اتحاد القرآن، اور یہ کہتے تھے جو اللہ کی رضا کو، اللہ کی ملاقات کو، جو اللہ کے دربار میں نہیں جانا چاہتے تھے، جو یہ چاہتے تھے ہمیں رکنا نہیں ہے، جن کا ایمان پختہ نہیں تھا، کیا کہتے تھے؟ بے قرآن غیر ھذا تبدیل، یا رسول اللہ قرآن کی آیت اس چیز کی تائید کر رہی ہے، یہ قرآن ہمیں نہیں چاہیے، یہ قرآن ہمیں نہیں چاہیے. ایتے بے قرآن غیر ھذا، یا رسول اللہ یہ احکام آپ نے نماز کے سنا دی ہے، روزے کے سنا دی ہے، حج کے سنا دی ہے، بے قرآن غیر ھذا یہ ہو نہیں سکتا، یہ قرآن ذرا تبدیل کر دو، اس کے مقابلے میں کوئی اور قرآن لے آؤ.
یا رسول اللہ ایک ہمارے لیے لاؤ بے قرآن غیر آگا، یہ قرآن ہمیں پسند نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کوئی اور قرآن نہیں ہے، کوئی اور لے کر آؤ وہ ہمیں سنا دو، یہ قرآن ہمیں پسند نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی کے دور میں ایسے لوگ تھے جو واضح اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر کہتے تھے یہ ہمیں قرآن پسند نہیں ہے، یہ آسان ہمارے لیے ہم نہیں کر سکتے تھے، اور قرآن نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ شکایت اللہ کے نبی کو کریں گے نا قیامت کے دن، جو سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں قرآن پسند نہیں۔ ہمیں استغفار پڑھنا چاہیے، ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو، ہمارا ممبر ہو، ہماری مسجد ہو، ہماری جو بھی ہو، قرآن سے ہمارا لگن ہو، یہی فرمایا بے قرآن غیر ھذا او بدل ہو، تو یہ ارشاد فرمایا کیا او بدل ہو، او مانا ہوتا ہے کیا، بدل ہو مانا تبدیل۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن ہمیں نہیں چاہیے، کوئی اور قرآن چاہیے، او بدل ہو یا اسی قرآن کے حکم کو تھوڑا سا تبدیل کر دو، اسی قرآن کا جملہ کو تھوڑا سی تبدیلی لا لو، اسی آیت کا کوئی مطلب پھیر لو، کوئی تبدیلی لا لو، یا پورا قرآن کوئی اور لے کر آؤ۔ وہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، قل ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی، اللہ کے نبی نے جواب دیا یہ نہیں ہو سکتا، میں نہ آیت تبدیل کر سکتا ہوں نہ قرآن تبدیل کروں گا، کیوں؟ قل ما یکون لی، اے میرے حبیب نے کہہ دو ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی، میں اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے قرآن کو تبدیل کر دوں، قل کہہ میں ایسا نہیں کروں گا، قل ما یکون لی، میں میرے حبیب کہہ دو میرے لیے حکم نہیں ہے ان ابدل من تلقاء نفسی، میں اپنے نفس کی رضا کے لیے قرآن کو بدل دوں، ایسا نہیں بدلے گا۔ میں ان عصیت و ان اخاف ان اتبع الا ما یوحی الی، مجھے تو جو اللہ کی طرف سے وہی نازل کی گئی ہے میں تو اس کی اتباع کرنی ہے، تو تمہاری خاطر قرآن کو بدلوں گا نہیں۔ حقیقت ہے بہت سی آیات عجیب ہیں، اور سورہ الحاقہ کی آخری 3-4 آیات ہیں، اور اس کا ترجمہ جا کر پڑھ کر دیکھ لینا، بڑے بڑے مفسر خاموش ہو گئے ہیں، ہمارے مفسر دوسرے مسالے کے مفسر۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بعض، سن لے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بعض الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ بِالْوَتِينِ، میرا اگر حبیب، اگر لفظ ہے اگر میرا حبیب کچھ چیزیں گھڑ کر پیش کرتا، ترجمہ سنو، مفسر خاموش ہو گئے یہاں پہ، اگر میرا حبیب کوئی چیزیں گھڑ کر پیش کرتا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بعض الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اپنے حبیب کا دائیں بازو پکڑ کر اور ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ بِالْوَتِينِ، شارہ کے حیات کاٹ دیتے۔ یہ آیات 3 آیات کا ترجمہ ہے، لیکن میرے حبیب نے ایسا کیا نہیں، امین ہے، صادق ہے، سچے ہیں، یعنی یہ نبی کی صداقت کی دلیل ہے، جو کچھ بولا خلوت میں، جلوت میں، میدان میں، جنگ میں، اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا وہ یہ کچھ بولا، یہی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہی ارشاد فرمایا عزیزان گرامی، جب اس طرح حکم آ گیا ہے تو قرآن کے اندر تو بدل کرنے کا حق 2 آیات سے یہی ثابت ہوا۔ دوسری آیت جو پڑھی ہے میں نے سورہ یونس کی آیت نمبر 15 پارہ نمبر 11، پہلی آیت جو میں نے پڑھی سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 30 ہے، پارہ نمبر 19 ہے، یعنی یہ نبی کی صداقت کی دلیل ہے۔ تو یہی ارشاد فرمایا ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، آج میرا حبیب قرآن پڑھ کر سنا تو واقم الصلاۃ، کہ نماز قائم کریں، تو کیا ہوگا نماز کا فائدہ؟ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقینا نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ، بہت سے فوائد ہیں نماز کے، لیکن یہ نماز کا بہت بڑا فائدہ کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ 30ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ تو فرمایا نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے نماز۔ دوسری کون سی چیز ہے؟ بے حیائی سے۔ تو نماز نہ پڑھنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، حیا رہتا نہیں ہے نماز کو چھوڑنے سے،
میں اپنی طرف سے کہہ نہیں رہا، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پاکیزہ کلام کا ظاہری اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ کیا ہے، بے حیا انسان نہیں ہوتا اگر نماز پڑھتا رہے، نماز ترک کر دے تو وہ کیا ہو جائے گا، بے حیا ہو جائے گا۔ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فحشاء سے روکتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بلند ہے، اللہ کا ذکر بلند ہے۔ ایک دوسرا بات پڑھ لیجیے، 2 منٹ کے لیے اور حدیث کا ایک حصہ کوشش کرتا ہوں کچھ بیان کر سکوں، لیکن نہیں بیان کر سکوں گا، آخر میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ ٹائم سے میرے خیال میں 2 منٹ رہے تھے، اگر خطبہ بھی ہوگا۔ سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الصلاۃ، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا نماز کے بارے میں، فرمایا الصلاۃ من شرائع الدین، نماز شرائع دین میں سے کیا ہے، ایک شریعت کے حکم میں سے ایک حکم ہے۔ وفیہا مرضات الرب، فرمایا نماز ایسا عمل ہے، فیہا مرضات الرب، جس میں رضا خدا، رضا الہی ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کس میں ہے کہ نماز میں اللہ کی رضا ہے۔ فرمایا واہیا منہاج الانبیاء، نماز انبیاء کا طریقہ کار ہے، انبیاء کا طریقہ کار ہے۔ فرمایا وللمصلی حب الملائکہ، مصلی نماز پڑھنے والے شخص سے ملائکہ کیا کرتے ہیں، خود دوستی لگاتے ہیں۔ والصلاۃ ہدیٰ، نماز ہدایت ہے۔ فرمایا الصلاۃ ایمان، نماز ایمان ہے۔ فرمایا الصلاۃ نور المعرفہ، نماز معرفت کا نور ہے، معرفت کا نور ہے۔ فرمایا برکت فی الرزق، نماز رزق میں برکت کا سبب ہے۔ وراحت للبدن، نماز بدن کے لیے سکون ہے۔ وقراحت للشیطان، نماز کے ہے دشمنی ہے شیطان کے لیے، شیطان دشمن بن جاتا ہے نمازی کا، دوست نہیں بنتا۔ نمازی کا نماز پڑھنی ہے تو شیطان تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، ایک حصہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بعد میں بیان کروں، اور بھی بہت سی چیزیں بیان کرنے والے